فرسٹ پیپر دینے گئی تھی جنا ٹاؤن گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. تو وہاں پہ پیپر جب ختم ہونے والا تھا اس سے 30 منٹ پہلے مجھ سے سپرنٹینڈنٹ نے پیپر لے لیا. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ میں نے کوئی چیٹنگ بھی نہیں کی تھی, کچھ بھی نہیں کیا تھا, مجھے نہیں تھا پتہ کہ پیپر کا اب کیا ہوگا. تو میں ایگزام ہال سے نکل کے میں نے مما کو کال کی کہ وہ آئے اور ایگزامینر سے بات کرے تاکہ وہ مجھے پیپر واپس کر لے, کیونکہ انہوں نے مجھ سے ٹائم سے 30 منٹس پہلے مجھ سے پیپر لے لیا تھا. تو مما جب آئی انہوں نے مجھے اسٹارٹ بھی لیٹ ہوا تھا. ایگزام سٹارٹ ہونا 3 بجے تھا, انہوں نے سٹارٹ 3:30 بجے کیا اور پھر ان کو پیپر 5:30 بجے لینے تھے, لیکن انہوں نے 3:45 بجے مجھ سے پیپر لے لیا. تو جب انہوں نے پیپر لیا میں نے مما کو بلایا. مما جب آئی مما نے کہا کہ جو چیٹنگ پڑی ہے یہاں پہ ان پرچیوں وغیرہ سب کی پکچرز لو تاکہ یہ تمہارے اگینسٹ کچھ. مجھ سے مما کو فون چھینا, اس کے بعد مجھے انہوں نے اسٹیج سے دھکا دیا. اسٹیج کے نیچے ٹیبل تھا, انہوں نے ٹیبل کے اوپر میں گری اور پھر پیچھے سے جب میں نے دیکھا کوئی میل آ کے جس کی ڈیوٹی اسی ایگزام ہال میں تھی, جو بچیوں کو چیٹنگ پرووائڈ کر کے ان سے پیسے لے رہا تھا, اس آدمی نے مما کو ابیوز کیا اور پھر اس نے مما کو پیچھے سے پکڑا, ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. تو میں جب اٹھی گراؤنڈ سے مجھے میرا سر چکرا رہا تھا. جب میرے آئی سائٹ تھوڑی صحیح ہوئی, جب میں نے دیکھا کہ مما کو اس طرح آدمی ابیوز کرے تو میں ان کے پاس گئی مما کی ہیلپ کرنے. تب تک ایگزامینر نے مما کو فون چھینا ہوا تو وہ اسٹیج پہ فون کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی. تو میں اسٹیج پہ گئی, میں نے ان سے فون چھینے کی کوشش کی تو انہوں نے واپس مجھے مارا اور پھر انہوں نے جو مجھے زمین پہ گرایا تو ساری جو اسٹوڈنٹس تھی وہ سرکل میں کھڑے ہو کے مجھے مار رہی تھی, مجھے لاتے مار رہی تھی. اور ان میں سے پھر 2-3 ایسی کوئی اچھی لڑکیاں تھیں جنہوں نے مجھے ان سے بچایا, ورنہ پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. پھر مما نے بھی مجھے ان سے بچایا. مما کے ساتھ میں کھڑی تھی, اتنے میں وہ میل کو مما نے بولا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ہاتھ لگانے والے. مما نے جب ان کو تھوڑا سا تھریٹ کیا کہ آپ میل ہیں, آپ ایک فیمیل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, پھر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور پھر انہوں نے دروازے کو سپرنٹینڈنٹ نے, ایگزامینر نے, 2-3 اسٹوڈنٹس نے اور اس میل نے دروازے کو لاک کیا اور ہمیں دروازے کے اندر بند کیا ہوا تھا اور پھر وہ ہمیں باہر نہیں آنے دے رہے تھے. پھر مما نے تھوڑی سی وہ کی, اتنے میں ایگزامینر نے بچیوں کو, جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ کھڑی تھی, ان کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم لوگوں نے ان 2 عورتوں کے خلاف گواہی نہیں دی تو تم سب کے جو نیکسٹ پیپر ہے اور آج والا پیپر یہ سارے میں کینسل کر دوں گی. تو وہ لڑکیاں بار بار ہمارے خلاف گواہی دے رہی تھی, ہمارے اگینسٹ ہو گئی تھی وہ ساری لڑکیاں. تو یہ پورا اسکول ہمارے اگینسٹ تھا اور ہمیں ان لوگوں نے کمرے میں بند کیا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا میں کیا چاہتی ہوں, مجھے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے کہ اس سے کچھ ملے گا نہیں ملے گا. ہم جب اس کمرے سے نکلے تو گیٹ سے بورڈ والی جو اتھارٹی وہ سامنے سے آ رہے تھے. میں نے ان کو بولا سر آپ کی ایگزامینر نے مجھے ابیوز کیا ہے. تو مجھے بغیر سنے وہ بورڈ والے جو تھے انہوں نے سامنے سے مجھے ہاتھ ایسے کر کے بولیا کہ نہیں, اور وہ آگے چلے گئے. انہوں نے سنا تک نہیں کہ میں کیا بولنا چاہتی ہوں. تو ہمارے اگر بورڈ والی اتھارٹی ایسی ہے تو اسٹوڈنٹس کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا فون نکالیں, آپ ویڈیو بنانا شروع کریں اور آپ میڈیا پہ لائیو جائیں تاکہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو نظر تو آئے کہ ہمیں بلا وجہ تو اسکول کے اندر لاک کر کے اتنا سارا کراؤڈ ہمارے اوپر جمع ہوا ہے, چاہ کیا رہے ہیں ہم سے. جب میں نے یہ بات کی تب شاید وہ لائیو کال سے وہ میڈیا وغیرہ سے تھوڑا سا ڈر گئی, اس نے کنڈی کھولی. اس کے بعد پولیس والے ہمارے ساتھ آئے, انہوں نے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ کمپرومائز ہو جائے. مجھے کمپرومائز نہیں کرنا. کیا ہوگا, میری بچی کو یہاں سے ہٹا دیں گے, ریسٹیکیٹ کر دیں گے بورڈ سے. ہاں بورڈ آفس والے آئے, بچی نے کہا, وہ چلتے ہوئے بچی نے ان سے کہا کہ سر آپ کی ایگزامینر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. وہ جناب بغیر پوچھے بغیر کوئی پین لیے سمپلی کیا کہتے ہیں, نہیں بیٹا. مطلب واٹ دا ہیل, ہاؤ کین یو اگنور اے چائلڈ لائک دس. نہیں بیٹا آپ پوچھے تو صحیح, بچی ہے رو رہی ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے, اس کو چوٹ لگی ہے, آپ کو اتنی زحمت نہیں ہے کہ آپ 1 منٹ کھڑے ہو کے پوچھو کہ کیوں بیٹا کیا ہوا. چلیں کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے ان سے بھی کوئی گلا نہیں ہے. ہمارے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ایک میل کیا کر رہا ہے, اس میل کو اتنی اتھارٹی کس نے دیے کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ہمارے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر یہ جو فیمیلز ہماری ایگزامینرز موجود ہیں, ان کو اتنی اتھارٹی کس نے دیے کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس کو کھلے عام تھریٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ان خواتین کے اگینسٹ گواہی نہیں دی تو ہم آپ کے سارے پیپر کینسل کر دیں گے. کیا ہمارے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر ہماری ایگزامینرز کو اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ بچوں کو تھریٹ کریں, بچوں کے پیپر کینسل کریں, بچوں کو گالیاں دیں, بچوں کو ماریں, بچوں کے ساتھ مس بہیو کریں؟ اگر یہ ایسا بلوچستان بورڈ ہے, اگر یہ ایسا سسٹم ہے, تو یہ مجھے اپنی بچی کو اس ایگزامینیشن بورڈ سے ایگزام ہی نہیں دلانا ہے.
मुझे मजबूरन फेडरल बोर्ड में जाना पड़ेगा, मुझे मजबूरन अपनी बच्ची को कैम्ब्रिज में रजिस्टर करा के वहां से एग्जाम दिलाना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं आई, मैं यहाँ उन तमाम बच्चों के लिए क्वेश्चन करने आई हूँ जो इन पुरजों के सहारे, इन बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। कितना आप लोग एजुकेशन को जलील करोगे, कितना आप 100-100, 200 रुपए में चीटिंग करवा करवा के अपनी नस्लों को जाया करोगे, बर्बाद करोगे। कब तक मेरे जैसे पेरेंट्स को आप अपने गैर मर्दों से पिटवाओगे, जलील करवाओगे और उसके बाद हमसे कंप्रोमाइज करने की बात करोगे, उसके बाद हमें प्रेस करने की कोशिश करोगे। इतना अनफेयर आप कैसे हो सकते हो? अब मैं पूछती हूँ बलूचिस्तान बोर्ड की अथॉरिटीज से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, हमारे एजुकेशन के जितने भी, इवन हमारे गवर्नमेंट से, कि अब आपका क्या एक्शन होगा? अब आप इस बच्ची का केस किस तरह हैंडल करेंगे? अब आप इस बच्ची को इंसाफ किस तरह दिलाएंगे जिसको एग्जामिनेशन सेंटर में मारा गया, जिसकी माँ पे उसके सामने हाथ उठाया गया, वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही कि वो बंदा मेरी माँ पे हाथ उठा रहा है, और किसी भी फीमेल ने, किसी भी एग्जामिनर ने इस चीज का कोई पेन नहीं लिया। अब मेरी बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या इसका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? ये आपके बोर्ड सिस्टम से रेस्टिकेट हो जाएगी? और मुझे ये भी नसीहतें की जा रही हैं कि सिस्टम है, हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सॉरी टू से हम इतने पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बन सकते। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, मेरी बच्ची को रेस्टिकेट किया जाए, उस पे चीटिंग के केसेस लगा दिए जाए, एग्जामिनर को मारने के लगा दिए जाए, दुनिया जान के गवाह सबूत इकट्ठे किए जाए, आई डैम केयर, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई गलत बात होती, मेरे दिल में कोई चोर होता, या मुझे कोई कंप्रोमाइज करना होता, या मुझे कोई लालच होता, तो मैं उनके साथ बैठ के किसी न किसी हद तक, किसी न किसी तरीके से कंप्रोमाइज कर लेती। मैं उस 100-100, 200 रुपए में चीटिंग कराने वाले बंदे से मार खा के भी चुप रहती। मैं उस एग्जामिनर से जो बच्चों को एब्यूज कर रही है, जो बच्चों को खुलेआम चीटिंग करवा रही है, जो बच्चों का टाइम वेस्ट कर रही है, जो बच्चों को मार पीट रही है, मुझे समझ में नहीं आता हमारे ह्यूमन राइट्स कहाँ सो रहे, हमारे चाइल्ड राइट कहाँ सो रहे। जब ये बात आज मेरे घर तक पहुंची है, मेरी बच्ची तक पहुंची है, तो आज मुझे एहसास हुआ है कि हमारे बच्चे कितने महरूम हैं। हमारे टीचर्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना सड़ चुका है, कितना गल चुका है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए प्लीज फॉर गॉड सेक अब तो उठ जाए, अब तो थोड़ा सा सेंसेस में आ जाए, अब तो अपने ऑफिस से बाहर आ जाए, अब तो थोड़ा सा रियल ग्राउंड पे आके कुछ करके दिखाएं, अब तो कुछ करके दिखाएं। अब तो आप माशाल्लाह इलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, ऑफिस में आ चुके हैं, अथॉरिटीज मिल चुकी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल चुकी है, दुनिया जहां का स्क्वाड मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। अब तो प्लीज आ जाए, अब तो प्लीज कम से कम अपने बच्चों को इस गन से, इस अपाहिज सिस्टम से, इस चीटिंग वाले सिस्टम से, इस एब्यूजिव सिस्टम से निकाल के दिखाएं। अब तो इतनी गैरत करें कि अगर किसी बच्ची की वालदा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाती है तो एक मर्द के हाथों उसको ना पिटवाएं। दिस इज नॉट फेयर। मैं ये मार नहीं खा सकती, मैं ये नाजायज जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, मैं इसके अगेंस्ट हर लेवल तक जाके बोलूंगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मेरा क्वेश्चन इस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से है कि व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? अब आप हमारे लिए क्या करेंगी? थैंक यू।